اسلام سے پہلے کا عرب۔ السلام علیکم، میں ذکی خان ہوں۔ آج ہم اسلام سے پہلے عرب پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامی معلومات حاصل۔ اسلام کی تاریخ لکھنے میں یہ رواج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے موقع پر عرب کے سیاسی، معاشی، سماجی اور مذہبی حالات کا جائزہ لے کر اپنے مشن کا آغاز کیا جائے۔ خدا کے رسول، یہ مورخین کا دوسرا کنونشن ہے، سب سے پہلے خطے کی جغرافیائی وضاحت دینا۔ میں اس کنونشن کی بھی پابندی کروں گا اور 6 صدی عیسوی کے اواخر اور 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں عرب کے عمومی حالات کا مختصرہ جائزہ لوں گا۔ عرب کے سیاسی حالات۔ اسلام سے پہلے عرب کی سیاسی زندگی کی سب سے نمایاں خصوصیت کسی بھی شکل میں سیاسی تنظیم کا مکمل فقدان تھا۔ جنوب مغرب میں یمن کو چھوڑ کر جزیرہ نما عرب کے کسی بھی حصے میں کسی بھی دور میں حکومت نہیں تھی، اور عربوں نے اپنے قبائل کے سرداروں کے اختیار کے علاوہ کسی اور اختیار کو تسلیم نہیں کیا۔ تاہم قبائلی سرداروں کا اختیار زیادہ تر معاملات میں ان کے کردار اور شخصیت پر تھا اور سیاسی کی بجائے اخلاقی تھا۔ تاریخ کے جدید طالب علم کو یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے کہ عرب نسل در نسل، صدیوں بعد صدیوں تک بغیر کسی حکومت کے رہتے تھے۔ چونکہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، نہ کوئی قانون تھا اور نہ ہی کوئی نظم۔ ملک کا واحد قانون لا قانونیت تھا۔ جرم کے ارتکاب کی صورت میں زخمی فریق نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مجرم کو انصاف دینے کی کوشش کی۔ یہ نظام اکثر ہولناک ظلم کی کارروائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر عرب نے کبھی کسی حد تک تحمل کا مظاہرہ کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسے صحیح یا غلط کا سوال کرنا پڑا، بلکہ انتقامی کارروائیوں اور انتقامی کارروائیوں کے خوف سے۔ انتقام نے عربوں کی پوری نسلوں کو کھا لیا۔ چونکہ پولیس، عدالتیں یا جج جیسی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے انسان کو اپنے دشمنوں سے صرف وہی تحفظ مل سکتا تھا جو اس کے اپنے قبیلے میں تھا۔ قبیلے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ارکان کی حفاظت کرے، چاہے وہ جرائم کا ارتکاب کر چکے ہوں۔ قبائلیت اعصابہ، قبیلہ کی روح کو اخلاقیات پر فوقیت حاصل تھی۔ ایک ایسا قبیلہ جو اپنے ارکان کو اپنے دشمنوں سے بچانے میں ناکام رہا، اس نے خود کو طعن و تشنیع اور حقارت سے دوچار کیا۔ اخلاقیات بلا شبہ کہیں بھی تصویر میں داخل نہیں ہوئی۔ چونکہ عرب میں حکومت نہیں تھی اور چونکہ عرب جبلت کے اعتبار سے انتشار پسند تھے، اس لیے وہ مسلسل جنگ میں بند تھے۔ جنگ عربی معاشرے کا ایک مستقل ادارہ تھا۔ صحرا صرف ایک محدود تعداد میں لوگوں کی مدد کر سکتا تھا، اور بین قبائلی جنگ کی حالت نے آبادی میں اضافے پر سخت کنٹرول برقرار رکھا۔ لیکن خود عربوں نے جنگ کو اس روشنی میں نہیں دیکھا۔ ان کے لیے جنگ ایک تفریح یا بلکہ ایک خطرناک کھیل تھا، قبائلی ڈراموں کی ایک قسم جسے پیشہ ور افراد نے پرانے اور بہادر ضابطوں کے مطابق چلایا تھا، جبکہ سامعین نے خوشی کا اظہار کیا۔ دائمی امن نے ان کے لیے کوئی اپیل نہیں کی، اور جنگ نے مشقت اور صحرا میں زندگی کی یکجہتی سے نجات فراہم کی۔ اس لیے انہوں نے ہتھیاروں کے تصادم کے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ جنگ نے انہیں تیر اندازی، باڑ لگانے اور گھڑ سواری میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کیا، اور جنگ میں بھی وہ اپنی بہادری سے خود کو ممتاز کر سکتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قبیلوں کے لیے عزت و وقار حاصل کر سکتے تھے۔ بہت سے معاملات میں عربوں نے لڑائی کی خاطر جنگ کی، چاہے کوئی وجہ بیلی ہو یا نہ ہو۔ جی گروناباؤم۔ اسلام کے عروج سے پہلے کی صدی میں قبائل نے اپنی تمام توانائیاں قبائلی گوریلا لڑائی میں صرف کر دیں، سب کے خلاف۔ کلاسیکی اسلام ایک تاریخ 6/01/258/1970۔ خانہ بدوش قبائل جزیرہ نما پر پھیل گئے اور قافلوں اور چھوٹی بستیوں کو لوٹ لیا۔ بہت سے قافلوں اور دیہاتوں نے خانہ بدوشوں کو ایک مقررہ رقم دے کر ان چھاپوں سے استثناء حاصل کیا۔ اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کی پیدائش کے موقع پر عرب میں کسی بھی سطح پر کوئی حکومت نہیں تھی، اور اس حقیقت نے خود اسلام کے عروج کو بھی متاثر کیا ہوگا۔ فارم ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اسے بہت سے مستشرقین نے نوٹ کیا اور اس پر تبصرہ کیا، ان میں سے ڈی ایس مارگولیوٹ،
اگر مکہ میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو ایک ضرب لگا سکتا ہو تو عرب کافر ہی رہتا۔ کون عمل کرے گا؟ لیکن جتنے لوگ محمد کے بدخواہ تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس میں اس قسم کی ہمت تھی، اور جیسا کہ دیکھا جا چکا ہے کوئی مجسٹریسی نہیں تھی جس کے ذریعے اس پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ محمد اینڈ دی رائز آف اسلام 1931۔ میکسم روڈنسن۔ قتل عام کو صحرا کے غیر تحریری قانون کے مطابق سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ عملی طور پر آزاد عرب کسی تحریری ضابطہ قانون کے پابند نہیں تھے اور کوئی بھی ریاست پولیس فورس کی پشت پناہی سے اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ انسان کی زندگی کا واحد تحفظ رسم و رواج کے ذریعے قائم کیا گیا یقین تھا کہ اسے مہنگا خرید لیا جائے گا۔ خون کے بدلے خون اور زندگی کے بدلے جان۔ انتقام عربی میں تھر بدوئی معاشرے کے ستونوں میں سے ایک ہے۔ محمد 1971۔ ہربرٹ جے مولر۔ محمد کے عرب میں کوئی ریاست نہیں تھی، صرف بکھرے ہوئے آزاد قبائل اور قصبے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست بنائی اور اسے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک مقدس قانون دیا۔ دی لوم آف ہسٹری 1958۔ عرب کی آبادی دو اہم حصوں پر مشتمل تھی، بیٹھے ہوئے اور خانہ بدوش۔ حجاز اور جنوبی عرب بہت سے چھوٹے اور چند بڑے قصبوں سے بنے ہوئے تھے۔ ملک کے باقی حصوں میں بدویوں پر مشتمل ایک تیرتی ہوئی آبادی تھی۔ وہ شہری اور سیاسی لحاظ سے پسماندہ تھے لیکن بیٹھی ہوئی آبادی کے لیے پریشانی اور خوف کا باعث بھی تھے۔ وہ صحرا کے بحری قزاقوں کی طرح رہتے تھے اور وہ اپنی بے لگام انفرادیت اور انتشاری قبائلی خصوصیت کے لیے بدنام تھے۔ زیادہ اہم قبائل نے اپنے اپنے علاقوں میں ایک خاص مقدار کا اختیار استعمال کیا۔ مکہ میں غالب قبیلہ قریش تھا۔ یثرب میں غالب قبائل اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور نذیر، قینقا اور قرظہ کے یہودی قبائل تھے۔ مکہ کے قریش اپنے آپ کو بدیوں سے برتر سمجھتے تھے لیکن بعد کے لوگوں کو صرف ان بستیوں کے لیے حقیر تھا جو ان کے لیے صرف دکانداروں کی قوم تھے۔ تمام عرب بعض خصوصیات کے لیے بدنام تھے جیسے تکبر، گھمنڈ، انتقام اور لوٹ مار کی حد سے زیادہ محبت۔ ان کا تکبر جزوی طور پر ان کی اپنی ریاست قائم کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سیاسی نظم و ضبط کا فقدان تھا اور اسلام کے عروج تک کبھی بھی عرب میں کسی بھی اتھارٹی کو اہم تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کے اختیار کو تسلیم کیا جس نے انہیں ایک جنگ میں لے جایا تھا لیکن وہ ان کی اطاعت کا حکم صرف اسی صورت میں دے سکتا تھا جب انہیں مال غنیمت میں سے مناسب حصہ ملنے کی یقین دہانی ہو، اور مہم ختم ہوتے ہی اس کا اختیار ختم ہو گیا۔ معاشی حالات۔ معاشی طور پر یہودی عرب کے سردار تھے۔ وہ حجاز میں بہترین قابل کاشت زمینوں کے مالک تھے اور ملک کے بہترین کسان تھے۔ وہ ایسی صنعتوں کے کاروباری بھی تھے جو ان دنوں عرب میں موجود تھیں اور اسلحہ سازی کی صنعت پر ان کی اجارہ داری تھی۔ غلامی عربوں کا ایک معاشی ادارہ تھا۔ مرد اور عورت غلاموں کو جانوروں کی طرح بیچا اور خریدا گیا اور وہ عرب معاشرے کا سب سے پست طبقہ بنا۔ عربوں کا سب سے طاقتور طبقہ سرمایہ داروں اور ساہوکاروں نے بنایا تھا۔ سود کی شرح جو وہ قرضوں پر وصول کرتے تھے وہ حد سے زیادہ تھے، اور خاص طور پر ان کو امیر سے امیر تر بنانے اور قرض لینے والوں کو غریب سے غریب تر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ عرب کے سب سے اہم شہری مراکز مکہ اور یثرب دونوں ہی حجاز میں تھے۔ مکہ کے شہری زیادہ تر تاجر اور ساہوکار تھے۔ ان کے قافلے گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جاتے تھے۔ انہوں نے مشرق میں بحرین اور شمال مشرق میں عراق کا بھی سفر کیا۔ کاروان تجارت مکہ کی معیشت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی تنظیم نے کافی مہارت، تجربہ اور قابلیت کا مطالبہ کیا تھا۔ RVC بودلی۔ قافلوں کی آمد اور روانگی مکہ والوں کی زندگی کے اہم واقعات تھے۔ مکہ میں تقریباً ہر شخص نے ہزاروں اونٹوں، سینکڑوں آدمیوں، گھوڑوں اور گدھوں کی قسمت میں کوئی نہ کوئی سرمایہ لگا رکھا تھا جو کھالیں، کشمش اور چاندی کی سلاخیں لے کر نکلے اور تیل، عطر اور تیار شدہ سامان لے کر واپس آئے۔ شام، مصر اور فارس اور جنوب سے مسالے اور سونا۔ دی میسنجر 1946، صفحہ 31۔
यसरब में अरबों ने खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया और यहूदियों ने ताजिरों और सनतकारों के तौर पर अपना गुजारा किया। लेकिन यहूदी सिर्फ ताजिर और सनतकार नहीं थे, इनमें बहुत से किसान भी थे और उन्होंने बहुत सी बंजर जमीन को काश्त में लाया था। इक्तिसादी, समाजी और सियासी तौर पर हिजाज 7वीं सदी के अवाइल में अरब का सबसे अहम सूबा था। फ्रांसिस्को गिबरेली। इस्लाम के मौके पर जजीरा नुमा अरब का सबसे पेचीदा और तरक्की याफ्ता इंसान कुरैश के शहर में मुकीम था। जुनूबी अरब की सल्तनतों पेट्रा और पालमीरा का वक्त अरब की तारीख में कुछ अरसा गुजर चुका था। अब वहाँ मुस्तकबिल की तैयारी हो रही थी। हिजाज में दर अरब्स ले कॉम्पैक्ट हिस्ट्री 1963। अरब और यहूदी दोनों सूद खाते थे। इनमें से बहुत से पेशावर सूदखोर थे। वो अपने कर्जों पर लगाए गए सूद पर जिंदगी गुजारते थे। ए बेलियफ। मक्का में सूद का रिवाज आम था क्योंकि मुनाफा बख्श कारवान तिजारत में हिस्सा लेने के लिए बहुत से मक्का वालों को जिनकी मामूली आमदनी थी सूदखोरों का सहारा लेना पड़ता था। ज्यादा दिलचस्पी के बावजूद वो काफिले की बहिफाजत वापसी के बाद फायदा उठाने की उम्मीद कर सकता था। अमीर तरीन ताजिर और सूदखोर दोनों थे। कर्ज देने वाले आम तौर पर दीनार के बदले 1 दीनार, दिरहम के बदले 1 दिरहम, दूसरे लफ्जों में 100% सूद लेते थे। कुरान मजीद 3:130 में अल्लाह ने वफादारों को मुखातिब करते हुए तजवीज़ किया है, दुगना सूद पर अमल ना करें। उसका मतलब यह हो सकता है कि 200 या इससे भी 400% के मफादात का मुतालबा किया गया था। मक्का के सूदखोरों के जाल ने न सिर्फ हम वतनों और कबाइलियों को बल्कि हिजाजी के अरकान को भी पकड़ लिया। मक्का की तिजारत में सरगर्म बद्दू कबाइल, जैसा कि कदीम एथेंस में लोगों की आज़ादी पर जबर करने का असल जरिया पैसा और सूद था। अरब, इस्लाम और अरब खिलाफत इब्तिदाई कुरून वस्ती 1969। समाजी हालात। अरब एक मर्दाना मुआशरा था। औरतों की कोई हैसियत नहीं थी सिवाय जिनसी अशिया के। मर्द कितनी औरतों से शादी कर सकता था? जब एक आदमी मर जाता है तो उसके बेटे को उसकी अपनी मां के अलावा उसकी तमाम बीवियां विरासत में मिलती हैं। अरबों का एक वहशियाना रिवाज था कि वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। यहां तक कि अगर एक अरब अपनी बेटी को जिंदा दफन करना नहीं चाहता था तब भी इसे समाजी दबाव का मुकाबला करने से कासिर होने की वजह से इस बाइज्जत रवायत को बरकरार रखना था। शराब नोशी अरबों की एक आम बुराई थी। शराबी के साथ उनका जुआ चला गया। वो मजबूर शराबी और मजबूर जवारी थे। जिन्सों के ताल्लुकात इंतहाई ढेले थे। बहुत सी ख्वातीन ने अपनी रोजी कमाने के लिए सेक्स बेच दिया क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था। ये ख्वातीन अपने घरों पर झंडे लहराती थीं और उन्हें झंडों की ख्वातीन कहा जाता था। मिस्र के सैयद कुत्ब ने अपनी किताब सन मील, जिसे इंटरनेशनल इस्लामिक फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस सलीमिया कवैत ने 1978 में शाये किया था, सफ़हा 48-49 में मशहूर रवायत पसंद इमाम बुखारी का हवाला दिया है कि इससे पहले अरब में शादी के इदारे पर इस्लाम मुंदरजा झैल है। शहाब सहरी ने कहा, उर्वाबन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें बताया कि जाहिलियत में निकाह 4 किस्म का था। एक तो लोगों की शादी थी जैसा कि आज है, जहां एक आदमी अपने वार्ड अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे मर्द से करता है और बाद वाला इसे महर दुल्हन का माल देता है और फिर इससे शादी करता है। दूसरी किस्म ये थी कि एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा जब वो हैज से पाक हो गई थी, नून को भेजकर इससे हमबिस्तरी करने को कहो। इसके बाद इसका शौहर इससे दूर रहता है और इसे इस वक्त तक हाथ नहीं लगाता जब तक ये वाज़े ना हो जाए कि वो इस दूसरे मर्द से हामिला है जिससे इसने हमबिस्तरी की थी। जब ये वाज़े हो जाए कि वो हामिला है तो इसका शौहर चाहे तो इससे जिमा करे। वो सिर्फ एक नेक बच्चे की ख्वाहिश से इस तरह काम करता है। इस किस्म की शादी को, जिसे कहा जाता है निकाह अल-इस्तिब्दाद, जिमा की तलाश की शादी थी। दूसरी किस्म ये थी कि जब 10 से कम मर्दों का गिरोह एक ही औरत के पास जाता था और उन सब को इससे हमबिस्तरी करनी पड़ती थी।
اگر وہ حاملہ ہو جائے اور بچہ پیدا ہو، جب پیدائش کے بعد کچھ راتیں گزر جائیں تو اس نے ان کو بلوایا اور ان میں سے کوئی مرد انکار نہ کرے۔ جب وہ اس کی موجودگی میں اکٹھے ہوتے تو وہ ان سے کہتی، تم اپنے اعمال کا نتیجہ جانتے ہو، میں نے ایک بچہ پیدا کیا ہے اور وہ آپ کا بچہ ہے نوح، جس کا نام وہ چاہے اس کے نام سے، اس کا بچہ اس سے منسلک ہے اور آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ جب بہت سے مرد کسی عورت کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کے پاس آنے والے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتی ہے، یہ عورتیں بگاہ طوائف ہیں۔ وہ اپنے دروازوں پر نشان بنا کر بینرز لگاتے تھے، جو ان کو چاہتا تھا ان کے پاس چلا گیا۔ اگر ان میں سے کوئی حاملہ ہوا اور بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کے پاس اکٹھے ہوئے اور طبیعیات کے ماہرین کو طلب کیا۔ پھر انہوں نے اس کے بچے کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جسے وہ باپ سمجھتے تھے، اور بچہ اس کے ساتھ جڑا رہا اور اس کا بیٹا کہلایا۔ اس کورس کے ممکن ہونے میں کوئی اعتراض نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تبلیغ کرتے ہوئے تشریف لائے تو اپنے جاہلیت کے نکاح کی تمام اقسام کو ختم کر دیا سوائے ان کے جو آج لوگ رائج ہیں۔ قبل از اسلام عرب میں مذہب کی حالت۔ تاریخ عرب میں اسلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ کافر عربوں کے عقائد اور طرز عمل کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک موزوں ترین نام تھا۔ عرب مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے تھے جنہیں درج ذیل زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بت پرست مشرک۔ زیادہ تر عرب مشرک تھے، وہ بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت اور فیٹیش تھے۔ انہوں نے مکہ میں خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیا تھا، جو روایت کے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے تعمیر کیا تھا اور ان کی طرف سے ایک خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، جس میں پتھر اور لکڑی کے 360 بت رکھے گئے تھے۔ دو ملحد یہ گروہ مادیت پسندوں پر مشتمل تھا اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ابدی ہے۔ وہ فطرت میں دوہری ازم کے فارسی نظریے سے متاثر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اچھے اور برے، روشنی اور اندھیرے کی جڑواں قوتوں کی نمائندگی کرنے والے دو دیوتا ہیں اور دونوں بالادستی کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد میں بند ہیں۔ سبینز، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ 5 یہودی جب رومیوں نے 70 عیسوی میں یروشلم کو تباہ کیا اور یہودیوں کو فلسطین اور شام سے نکال باہر کیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو عرب کے حجاز میں نئے گھر ملے۔ ان کے زیر اثر بہت سے عرب بھی یہودیت میں تبدیل ہو گئے۔ ان کے مضبوط مراکز یثرب، خیبر، فدق اور القر کے قصبے تھے۔ 6 عیسائی۔ رومیوں نے شمالی عرب کے غسان کے قبیلے کو عیسائی بنایا تھا۔ غسان کے کچھ قبیلے ہجرت کر کے حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ جنوب میں یمن میں بہت سے عیسائی تھے جہاں یہ عقیدہ اصل میں ایتھوپیا کے حملہ آوروں نے لایا تھا۔ ان کا مضبوط مرکز نجران کا قصبہ تھا۔ 7 توحید پرست۔ اسلام کے عروج کے موقع پر عرب میں توحید پرستوں کا ایک چھوٹا سا گروہ موجود تھا۔ اس کے ارکان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور وہ حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے۔ محمد، مستقبل کے پیغمبر اور مستقبل کے خلیفہ علی ابن ابی طالب کے خاندان کے افراد اور ان کے قبیلے کے زیادہ تر افراد بنو ہاشم اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں تعلیم۔ عربوں میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو لکھنا پڑھ سکتے تھے۔ ان میں سے اکثر ان فنون کو سیکھنے کے لیے زیادہ بےتاب نہیں تھے۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ اس دور کی ثقافت تقریباً مکمل طور پر زبانی تھی۔ یہود و نصار ایسے علم کے نگہبان تھے جیسا کہ عرب کے پاس تھا۔ کافر عربوں کا سب سے بڑا علمی کمال ان کی شاعری تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خدا نے یونانیوں کو سر کی سب سے نمایاں خصوصیات عطا کی ہیں۔ اس کا ثبوت ان کی سائنس اور فلسفہ ہے۔ چینیوں پر ہاتھ ڈالنا، اس کا ثبوت ان کی کاریگری ہے، اور عربوں کی زبان پر اس کی دلیل ان کی فصاحت ہے۔ اسلام سے پہلے اور بعد میں ان کا سب سے بڑا فخر ان کی فصاحت و بلاغت اور شاعری تھی۔ ان کی شاعری کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل شہادتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مارگولیوت، خانہ بدوش عرب میں شاعر قبیلے کے جنگی ساز و سامان کا حصہ تھے۔ انہوں نے اپنا دفاع کیا اور دشمن قبائل کو ایک ایسی فورس کی ملازمت سے نقصان پہنچایا جو واقعی پراسرار طریقے سے کام کرنے والا تھا
لیکن جو حقیقت میں اس طرح کے مہذب جملے لکھنے پر مشتمل تھا جو توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور اس کے نتیجے میں پھیلایا جائے گا اور بڑے پیمانے پر یاد کیا جائے گا۔ محمد اینڈ دی رائز آف اسلام 1931 اے بیلیف۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں عربوں کے معاشی حالات، سماجی نظام اور بہت کچھ کے بارے میں زیادہ تر معلومات قدیم عربی قبل از اسلام شاعری سے حاصل ہوتی ہیں، جو کہ عربی قبائلی زندگی کے تمام مراحل اور اس کی فوٹوگرافک وفاداری کے لیے مشہور ہے۔ ماحول اس لیے ماہرین اس شاعری کو اس دور میں عرب لوگوں اور ان کے رسوم و رواج کو بیان کرنے کے لیے سب سے اہم اور مستند ماخذ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ عرب اسلام اور عرب خلافت ابتدائی قرون وسطی 1969۔ عربی شاعری فصاحت و بلاغت سے مالا مال تھی، لیکن اس کا دائرہ محدود تھا اور اس میں گہرائی کا فقدان تھا۔ اس کا مواد دلچسپ ہو سکتا ہے لیکن یہ دقیانوسی تھا۔ ان کی شاعری کے شاہکار خیالات اور تصویروں کے تقریباً ایک ہی سلسلے کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ قدیم عرب میں زندگی کا ایک وفادار آئینہ تھا۔ اس کے علاوہ شاعری کے فن کو پروان چڑھانے میں عرب شاعر لاشعوری طور پر بنی نوع انسان کے عظیم ترین نمونوں میں سے ایک عربی زبان کو تیار کر رہے تھے۔ کافر عربوں کی سب سے بڑی تالیفات نام نہاد گولڈن اوڈس تھیں، جو 7 نظموں کا مجموعہ تھا، جس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ بے ساختگی، طاقت اور فصاحت میں بے مثال کمال۔ انہیں کعبہ میں کسی بھی باصلاحیت شخص کے لیے ایک چیلنج کے طور پر معلق کر دیا گیا تھا کہ وہ ان سے سبقت لے جائیں یا ان کا مقابلہ کرے۔ سر ولیم مائر ان اشعار کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: 7 معلق اشعار اب بھی ایک دور سے لے کر محمد تک زندہ ہیں، جو بے ساختہ فصاحت کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ زبان کی خوبصورتی اور منظر کشی کی جنگلی خوبی کو یورپی قاری تسلیم کرتا ہے، لیکن شاعر کا موضوع محدود تھا اور پیٹا ہوا ٹریک شاذ و نادر ہی اس سے ہٹتا تھا۔ اس کی مالکن کی دلکشی، اس کے پڑاؤ کے ابھی تک تازہ نشانات سے قابل رشک جگہ، اس کے ویران ٹھکانوں کی تنہائی، اس کی سخاوت اور قابلیت، اس کے قبیلے کی بے مثال شان، اس کے اونٹ کی اعلیٰ خصوصیات، یہ وہ موضوعات تھے جو علاج کے معمولی تغیرات کے ساتھ اور بغیر کسی سازش کہانی کے عرب عجائب گھر پر قبضہ کر لیا، اور ان میں سے کچھ نے لوگوں کی برائیوں، غرور، حسد، انتقام اور غرور میں صرف ایندھن کا اضافہ کیا۔ دی لائف آف محمد 1877۔ اسلام کے عروج کے ساتھ وقتی طور پر شاعری سے نثر کی طرف زور منتقل ہو گیا، اور شاعری عرب کے فنون لطیفہ کی ملکہ کے طور پر اپنا باوقار مقام کھو بیٹھی۔ اسلام کی سب سے بڑی تالیف القرآن المجید تھی، جو اسلام کا صحیفہ تھا، اور یہ نثر میں تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے جنت میں تحریر ہوا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانی ذہانت کبھی بھی کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کر سکتی جو اس کے انداز مواد سے مطابقت رکھتی ہو۔ پچھلی 50 نسلوں سے یہ ان کے لیے ادبی، فلسفیانہ، مذہبی، قانونی، مابعد الطبیعاتی اور صوفیانہ فکر کا نمونہ رہا ہے۔ مندرجہ بالا صفحات میں عرب کی عمومی حالت اور اسلام سے پہلے عربوں کے طرز زندگی کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ پورٹریٹ مستند ہے کیونکہ یہ اسلام سے پہلے کے عربوں کے آرکائیوز سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس تصویر سے اندازہ لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے کا عرب سماجی سہولتوں اور تاریخی گہرائیوں سے عاری تھا، اور عرب اخلاقی دیوالیاپن اور روحانی غلامی میں رہتے تھے۔ ان کے لیے زندگی معنی، مقصد اور سمت سے خالی تھی۔ انسانی روح زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی، جیسا کہ یہ تھا، ایک ٹائٹینک جدوجہد کرنے، ڈھیلے ٹوٹنے اور آزاد ہونے کے لیے۔ اس کا اشارہ 610 اشاریہ میں محمد ابن عبداللہ نے مکہ شہر میں دیا، جب اس نے اپنے رسالت کے مشن کا اعلان کیا اور اسلام کے نام سے اپنے عالمی کیریئر پر تحریک شروع کی۔ اسلام انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نے مردوں اور عورتوں کو اپنے خالق کی فرمانبرداری کے ذریعے اپنے تمام مظاہر میں غلامی سے آزاد کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی سب سے بڑی نجات دینے والے تھے۔ اس نے انسان کو زندگی کے گڑھوں سے نکالا۔ جزیرہ نما عرب 7ویں صدی عیسوی کے اوائل تک جغرافیائی طور پر پردی
اور سیاسی طور پر پوشیدہ تھا، تب ہی محمد نے اسے تاریخ کے اہم واقعات کا تھیٹر بنا کر دنیا کے سیاسی نقشے پر ڈال دیا۔ اسلام سے پہلے عربوں نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں صرف ایک معمولی کردار ادا کیا تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں اور چرواہوں کی قوم بن کر رہ جاتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور ان کے اہل بیت کی توجہ نہ دیتے۔ اور وہ محرک جس نے ان کے بکھرے ہوئے خانہ بدوش قبائل کو ایک بامقصد محرک قوت میں ڈھالا۔ اس نے ایک قوم کو بنیادی ڈھانچے کے بغیر کسی کھردرے ماس سے ڈھالا۔ اس نے عربوں کو ایک نئی تحرک، آئیڈیلزم اور دھماکہ خیز تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ سرمایہ کاری کی، اور انہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس نے ایک بالکل نئی ذہنی اور نفسیاتی ماحولیات تخلیق کی، اور اس کے کام نے دنیا کی تاریخ میں ایک زوردار دور رکھا۔ یہ ایک دور کا اختتام اور دوسرے کا آغاز تھا۔ تاریخ میں اس واٹر شیڈ کے بارے میں لکھتے ہوئے فرانسسکو گیبریلی اپنی کتاب دی اربز اے کمپیکٹ ہسٹری 1963 میں کہتے ہیں، اس طرح اہل عرب کی تاریخ میں کافر تمہید کو ختم کر دیا۔ جو بھی اس کا موازنہ اس کے بعد کی چیزوں سے کرے جس نے عربوں کو عالمی سطح پر ایک بنیادی کردار دیا اور اعلیٰ فکر اور اعلیٰ کاموں کو متاثر کیا، نہ صرف ان کے بطن سے ایک غیر معمولی آدمی نکلا، بلکہ ایک پوری اشرافیہ سے جو کئی نسلوں تک اکٹھی ہوئی اور اپنے کلام کو آگے بڑھایا، لیکن اس چھلانگ کو محسوس نہیں کر سکتا جو اس قوم کی تقدیر یہاں فرض کر رہی ہے۔ اس کی زندگی کی تال تب تک کمزور اور منتشر، ایک اتحاد، ایک متحرک مرکز، ایک مقصد تلاش کرنا تھا، اور یہ سب کچھ مذہبی عقیدے کے تحت۔ قدیم سے کوئی بھی رومانوی محبت ہمیں یہ تسلیم کرنے میں ناکام نہیں کر سکتی کہ محمد اور اسلام کے بغیر وہ شاید صدیوں تک صحرا میں سبزہ زار بنے رہتے، اپنی باہمی جنگوں کے خونریزی میں اپنے آپ کو تباہ کرتے، بازنطم کو دیکھتے ہوئے ٹیسفان میں اور یہاں تک کہ آکسوم میں بھی۔ تہذیب کے دور دراز کے نشانات ان کی پہنچ سے بالکل دور ہیں۔ النمل ٹب چینل دیکھنے کا شکریہ۔